محشی کہتے ہیں میرے استاد ہیں اور میرے والد کے چچا ہیں، جو امام الاصولیین ہے مولانا مفتی محمد اصغر نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ یہ کلام مختل کیوں ہے، وجہ اختلال انہوں نے ذکر کی ہے، اور وجہ اختلال یہ ہے کہ یاد رکھنا کلام عرب میں ملصق کا حذف یہ عام ہے، کلام عرب میں ملصق کا حذف یہ عام ہے، شائع ہے، رائج ہے، لیکن تب یہ عام ہوگا اور یہ محذوف ہوگا ملصق کہ جب اس کے حذف پر قرینہ موجود ہو، اور قرینہ وہ ہے با الصاق کے لیے۔ قرینہ کیا ہے؟ جب با الصاق کا وہاں موجود ہو تو یہ اس پر قرینہ ہوتا ہے کہ یہاں ملصق محذوف ہے، تو جہاں با قرینہ موجود ہوتا ہے ملصق کا حذف یہ عام ہے، رائج ہے، یہ شائع ہے، اور جہاں با نہ ہو تو پھر وہاں ملصق کا حذف کرنا درست نہیں، وہاں ملصق کا حذف کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھو، یہاں اگر ہم اس کو با کو مقدر مانیں گے تو یہاں با ہے نہیں اور ملصق بھی نہیں ہے، تو ملصق کا حذف درست نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کا حذف درست نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں ملصق موجود نہیں ہے، محذوف ہے، اس لیے بغیر قرینے کے ملصق حذف ہے، محذوف ہے، جو کہ درست نہیں۔ اس لیے یہ جناب فرماتے ہیں کہ جیسے کہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، با موجود ہے، اس کا ملصق موجود نہیں ہے، محذوف ہے، کہ یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ اس کا ملصق محذوف ہے، اس کا ملصق کیونکہ قرینہ موجود ہے، جب با خود موجود ہے تو ملصق کو حذف کیا گیا، لیکن جہاں با نہ ہو تو پھر ملصق کا حذف کرنا درست نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں قرینہ، یہاں چونکہ با ہے نہیں، ملصق کا حذف بھی درست نہیں، تو استثناء بھی درست نہیں ہو رہا، جب استثناء بھی درست نہیں ہے تو یہ کلام اس وجہ سے کیا ہے؟ فاسد ہے، بگڑا ہوا ہے، یہ کلام درست اس لیے کہ یہاں پر نہ با ذکر ہے نہ ملصق ذکر ہے اور استثناء بھی درست نہیں بن رہی، اس لیے یہ کلام فاسد ہے، اور یہ کلام، اس کلام کا معنی بگڑا ہوا ہے، خراب ہے۔ تو پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا، پہلے اعتراض جو محشارے نے ذکر کیا کہ آپ با کو تقدیری مان لو بجائے اس کے کہ آپ الہ غایہ کے معنی میں لیتے ہو، یہ جو جواب دیا ہے کہ با کو اگر ہم تقدیری مانیں گے تو کلام بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہ عرب میں اس کا استعمال نہیں ہے، عرب میں بغیر اس کے استعمال نہیں ہے، استعمال ہے اس طرح، عرب میں اس طرح استعمال ہے اس کا نہیں ہے، خیال کرنا۔ پہلے اعتراض کا یہ جواب ہو دیا۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ دیکھو اس صورت میں اگر ہم مصدر کو وقت کے معنی میں لے لے تو کیا ہو جائے گا؟ ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اذن شرط ہوگا نا، تکرار اذن شرط ہوگا، تو اس صورت میں ہر مرتبہ نکلنے کے لیے تکرار اذن شرط، اور اگر اجازت نہ لے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلی والی صورت میں ہو، اللہ کو الہ غایہ کے معنی میں لے لے تو ہر مرتبہ نکلنے کے لیے، خروج کے لیے تکرار اذن شرط نہیں، اس صورت میں اگر ایک مرتبہ اجازت لے لے اور پھر بغیر اجازت کے نکلے طلاق واقع نہیں ہوگی، تو پہلی صورت میں طلاق نہیں ہوتی، دوسری صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ اب طلاق کے واقع ہونے اور نہ ہونے میں شک پڑ گیا، اور شک کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی نہیں ہے، شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جب شک کی وجہ سے طلاق نہیں ہوتی اس لیے پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس کو وقت کے معنی میں نہیں لیں گے، بلکہ یہاں الہ غایہ کے معنی میں ہوگا، الہ غایہ کے معنی میں لیں گے، کیونکہ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، ہر مرتبہ نکلنے کے لیے تکرار اذن شرط نہیں۔ پتنی جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو جواب شارح نے ان دو اعتراضوں کو ذکر کیا کہ با کو تقدیری مانو تو کلام بگڑ جائے گا، اور اگر ہم وقت کے معنی میں لیں گے تو پھر اس صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے، تکرار اذن شرط، اور اگر نہ لے تو پھر تکرار اذن شرط نہیں، طلاق نہیں ہوتی،
طلاق کے وقوع عدم وقوع میں شک پڑ رہا ہے، اس لیے طلاق واقع نہ ہوگی اور مصدر کو ہم وقت کے معنی میں نہیں لیں گے۔ اور پہلے اعتراض کا جو جواب محشی نے ذکر کیا ہے کہ ہم الا کو الا کے معنی میں لیتے ہیں مجازن، اور معترض نے کہا کہ بات تقدیری مانو، تو کلام دائر ہو گیا بین المجاز و تقدیر۔ اب اگر ہم الا کو مجاز لیتے ہیں تو یہاں ابہام ہے، ایک درجے کا ابہام ہے، صرف مانن ابہام ہے کہ ہم الا کو الا کے معنی میں لیتے ہیں مجازن۔ اور اگر ہم تقدیری مانیں گے، با کو تقدیر مانیں گے، تو پھر با کے لیے ہمیں خروج بھی ملصق بھی مقدر ماننا پڑے گا، حذف کثیر لازم آئے گا، حذف کثیر لازم آئے گا۔ اور الا کی صورت میں صرف اور صرف ایک خلاف اصل کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے کہ الا کو صرف مجازن الا کے معنی میں لینا پڑتا ہے، اور با کو تقدیری مانیں گے تو ایک تو کلام میں حذف کا ماننا لازم آتا ہے، اور پھر وہ حذف بھی حذف کثیر ہے، اس لیے کہ با بھی مقدر ہے اور ساتھ ملصق بھی خروجن وہ بھی کیا ہے، وہ بھی محذوف ہے، تو حذف کثیر لازم آئے گا۔ تو مجاز لینے کی صورت میں ایک خرابی ہے، ایک خلاف اصل کا ارتکاب ہے، توڑا ارتکاب ہے، احون ہے، اور حذف کی صورت میں خلاف اصل کا ارتکاب زیادہ ہے اور احون پر عمل کرنا اولا ہے بنسبت کثیر کے۔ یہ پہلے با کو مقدر ماننے کی صورت میں محشی نے یہ جواب ذکر کیا۔ دوسری صورت میں جو یہاں اعتراض کو جو دوسرے انداز میں ذکر کیا کہ یہ مصدر وقت کے معنی میں ہے، تو شارح نے جو جواب ذکر کیا وہ تو یہی ہے کہ اس صورت میں طلاق کے وقوع اور عدم وقوع میں شک پڑ رہا ہے، اس لیے طلاق واقع نہ ہوگی اور مصدر وقت کے معنی میں نہ ہوگا۔ اور محشی نے جواب نقل کیا ہے کہ اس صورت میں بھی حذف کثیر لازم آتا ہے، حذف ایک تو یہاں وقت کو مقدر ماننا پڑے گا، دوسرے کہ مستثنیٰ میں بھی ہم نے مستثنیٰ منہ کو بھی مقدر ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ وقت تو مستثنیٰ منہ میں موجود نہیں ہے، لہذا جب ہم نے وقت کو مقدر مانا مستثنیٰ کی جانب میں تو پھر مستثنیٰ منہ میں بھی ہم کو مقدر ماننا پڑے گا وقت، تو مستثنیٰ منہ بھی مقدر ہے اور مستثنیٰ کے جانب میں وقت بھی مقدر ہے، تو یہاں حذف کثیر ہے، اس لیے یہاں بھی حذف کثیر لازم آ رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم مصدر کو وقت کے معنی میں نہیں لے سکتے، مصدر کو وقت کے معنی میں نہیں لے سکتے، اگرچہ اس پر بھی اعتراضات ہے، لیکن یہ 4 جواب ہو گئے۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 4 جواب ہو گئے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ معترض کہتے ہیں ٹھیک ہے، دیکھو آپ نے یہاں ان خرجت من الدار میں کیا کہا، ان خرجت من الدار الا ان آذن لک میں ایک مرتبہ اجازت کافی ہے، الا غایہ کے معنی میں ہے، اس لیے ایک مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت کافی ہے، پھر ہر مرتبہ لینے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ معترض کہتے ہیں ہم آپ کو ایسا ہی ایک عبارت دکھاتے ہیں قرآن مجید سے جس میں آپ بھی ہر مرتبہ داخل ہونے کے لیے اجازت کو واجب قرار دیتے ہو، ہر مرتبہ داخل ہونے کے لیے اجازت واجب قرار دیتے ہو، آپ کہتے ہو ہر مرتبہ داخل ہونے کے لیے اجازت ضروری ہے، بعینہ ہی یہی کلام ہے، تو وہاں تو آپ ہر مرتبہ کے لیے اجازت شرط قرار دیتے ہو، اور ادھر کہتے ہو کہ نہیں ایک مرتبہ اجازت ہے کافی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدخلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا النبی الا ان یؤذن لکم، دیکھو بالکل یہی ہے، بس وہاں آذن متکلم کا صیغہ تھا اور یہاں یؤذن فعل مجہول کا مضارع کا مجہول ہے، یہاں با ہے یہاں با نہیں ہے، تو جب با نہیں ہے استثناء درست ہے، دیکھو ما قبل دخول ہے لا تدخلوا، مستثنی منہ دخول اور مستثنی اذن، تو مستثنی منہ کے جن سے ہے نہیں ہے، استثناء ٹھیک ہے متصل ٹھیک نہیں ہے، استثناء متصل ٹھیک، تو پھر آپ کے اصول کے مطابق یہ الا کس معنی میں ہے؟ الا غایہ کے معنی میں ہے، اور قسم پورا ہونے کے لیے شرط پوری ہونے کے لیے غایہ کا ایک مرتبہ وجود کافی ہے، لہذا ایک مرتبہ دخول کے لیے اجازت کافی ہے، پھر دوبارہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا
آپ کے اصول کے مطابق جائز ہے، تکرار اذن شرط نہیں ہے. جیسے کہ اوپر آپ لوگوں نے کہا زور لگا کر، تو پھر یہاں کیا کرو گے؟ سونے والے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اس لیے معترض کے اعتراض سمجھ میں آ گئے بھائی؟ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر مرتبہ داخل ہونے کے، آپ بھی ہر مرتبہ داخل ہونے کے وجوب کے اور تکرار اذن کے قائل ہو. اعتراض سمجھے؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ یہاں پر جو ہر مرتبہ داخل ہونے کے لیے اذن شرط ہے، تکرار اذن، اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ ہو، لیکن یہاں جو شرط ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں قرینہ لفظی اور عقلیہ پایا جا رہا ہے. قرینہ لفظی اور عقلیہ کی وجہ سے ہر مرتبہ داخل ہونے کے لیے اجازت کو شرط قرار دیا گیا. اور وہ قرینہ عقلیہ یہ ہے کہ ہر عاقل، ہر سمجھدار یہ جانتا ہے کہ جو آدمی بھی عاقل بالغ ہو، دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا قابل مذمت ہے، قابل عقاب ہے، قابل سزا ہے، بلکہ خیال کرنا گولی بھی لگ سکتی ہے. کیا لگ سکتی ہے؟ گولی بھی لگ سکتی ہے. اس لیے کہ جب عاقل بالغ ہو گئے پھر دوسرے کے گھر میں داخل ہونا منع ہے. اندر سب پتہ چل جاتا ہے، ہر عاقل بالغ جانتا ہے. یہ قرینہ عقلیہ موجود ہے کہ ہر مرتبہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا قابل مذمت ہے. اور قرینہ نقلیہ بھی موجود ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، آپ کا اس طرح بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ نبی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. اور نبی کو تکلیف دینا حلال نہیں، یہ حرام ہے. تو یہ قرینہ لفظیہ اس پر دال ہے کہ ہر مرتبہ داخل ہونے کے لیے اذن شرط ہے. کچھ سمجھ میں آ گیا؟ مصنف کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے انت طالق بمشیت اللہ تعالی، شوہر ہے، تجربات کرتا رہتا ہے کہ کب بچے گا اور کب جائے گا. انت طالق بمشیت اللہ تعالی، تمہیں اللہ کے ارادے سے طلاق ہو، تمہیں اللہ کی چاہت سے کیا ہو؟ طلاق ہو. تو شارح مصنف کہتے ہیں کہ اگر یہ کہے انت طالق بمشیت اللہ تعالی، تو اس کلام کی تقدیری عبارت یہ ہو جائے گی انت طالق انشاء اللہ، انت طالق انشاء اللہ تعالی. اس لیے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ با بمعنی شرط کے آ گئی، با کے معنی کیا ہو گئے؟ شرط کے ہے. لیکن شارح کہتے ہیں کہ با تو شرط کے معنی میں آتی نہیں ہے. اس لیے شارح کہتے ہیں کہ مصنف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ با شرط کے معنی میں ہے. مصنف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ با کس کے معنی میں ہے؟ شرط کے معنی میں ہے. اس لیے کہ با کے اس معنی شرط کے معنی میں استعمال آیا ہی نہیں ہے، بلکہ با اپنے اصل پر ہے، الصاق کے لیے ہے. اور طلاق، با کا ماقبل طلاق ہے ملصق، تو با اپنے ماقبل طلاق کو مشیت کے ساتھ ملا رہی ہے کہ یہ طلاق ملی ہوئی اللہ کی چاہت اور ارادے کے ساتھ ہے. اور وہ اللہ کی چاہت اور ارادہ وہ معلوم نہیں ہے، اللہ کی وہ مشیت معلوم نہیں ہے. جب اللہ کی مشیت معلوم نہیں ہے تو یہ کہا گیا کہ اس سے طلاق نہیں ہوئی، اس سے طلاق نہیں ہوئی. اس لیے کہ طلاق، یہ طلاق مشیت کے ساتھ تبھی ملصق ہوگی جب ہمیں مشیت معلوم ہوگی. اور پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ انت طالق انشاء اللہ، لیکن اللہ کی مشیت چونکہ معلوم ہے ہی نہیں، اس لیے انشاء اللہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اس لیے مصنف نے جو کہا کہ یہ با شرط کے معنی میں ہے، یعنی انشاء اللہ کے معنی میں ہے، اس سے یہ نہیں مراد کہ یہ با ہے شرط کے معنی میں، نہیں، با شرط کے معنی میں نہیں، با اپنے الصاق والے معنی میں ہے. اس لیے اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. معترض کہتے ہیں کہ ہونا تو چاہیے کہ طلاق واقع ہو، اور یہ با ان شرطیہ کے معنی میں نہ آتا ہو، بلکہ یہ با سببیہ بن جائے. جیسے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر تجربہ کرتے ہوئے یہ کہے انت طالق بسبب
بسبب مشیئت اللہ تعالی، یا کہے انت طالق بقدرت اللہ تعالی، بقدرت اللہ تعالی، یا کہے انت طالق بعلم اللہ تعالی، یا کہے انت طالق بامر اللہ تعالی۔ اور کیا رہ گیا تجربے میں؟ بحکم اللہ تعالی، انت طالق بحکم اللہ تعالی۔ معترض کہتے ہیں، معترض کہ یہاں جو مشیت پر با داخل ہے اس با کو سببیہ کیوں نہیں مانتے؟ اگر سببیہ بناؤ گے تو کلام کا مطلب یہ ہو جائے گا انت طالق بسبب مشیت اللہ تعالی، اس سے طلاق فی الحال واقع ہو جاتی ہے، تو یہاں باسببیہ مان لیتے۔ اس کا جواب جیسے کہ انت طالق بقدرت اللہ، انت طالق بعلم اللہ، انت طالق بامر اللہ، انت طالق بحکم اللہ، جیسے ان سب صورتوں میں باسببیہ ہے اور ان سب صورتوں میں فی الحال طلاق واقع ہو جاتی ہے، تنجیزاً معلق نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی مشیت میں بھی جو با ہے اس کو بھی سببیہ مان لیتے۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ نہیں، چونکہ طلاق میں اصل ہے حذر، طلاق میں اصل حذر ہے، ممانعت ہے اور اباحت نہیں ہے۔ جب طلاق میں اصل ممانعت ہے، کیونکہ ابغض المباحات میں سے ہے، ابغض المباحات عند اللہ تعالی الطلاق، تو چونکہ طلاق اللہ کے نزدیک مبغوض ناپسندیدہ ترین اشیاء میں سے ہے، تو پھر اس کا واقع کرنا بھی ممنوع ہوگا، جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اس لیے چونکہ طلاق میں اصل ممانعت ہے تو مناسب یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو، طلاق واقع نہ ہو۔ اس لیے ہم اس صورت میں با کو سببیہ نہیں بناتے، بلکہ ان کے معنی میں لیتے ہیں، ما قبل کو ما بعد سے ملا کر پھر معنی ان کا بن جاتا ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں کرتے۔ تو پھر سوال ہوا کہ باقی جگہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر بھی تو ان مانو، انت طالق ان علم اللہ، ان قدر اللہ، ان امر اللہ، ان حکم اللہ، تو یہاں پر بھی ان کے معنی میں نو تاکہ طلاق واقع نہ ہو۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ مشیت کے علاوہ جہاں جہاں آ جائے سببیہ ہو، وہاں ان کا معنی آنا ہی درست نہیں ہے، یہاں ان استعمال ہی نہیں ہوتا۔ جب یہاں ان کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان آتا ہی نہیں ہے، تو یہاں پر یہ جو با ہے یہ سببیت کے لیے مقرر ہے، یہاں سببیت ہی کے لیے ہے۔ جب یہاں سببیت کے لیے، اس لیے یہاں فور طلاق واقع ہو جاتی ہے تنجیزاً، اور پہلے صورت میں واقع نہیں ہوتی۔ وہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں فلو قال ان اخبرتنی بقدوم فلان فعبدی حر، اگر تم نے مجھے اگر اس مولا شوہر نے کہا اگر تم نے مجھے فلاں کے آنے کی خبر دی تو میرا غلام آزاد، یقع علی الحق، یہ خبر واقع ہوگی حق پر، اے الخبر الواقع فی نفس الامر، اس خبر پر ہوگی جو نفس الامر میں واقع ہے۔ وذالک، اور یہ اس وجہ سے، لأن الباء لما كانت للالصاق، اس لیے کہ با جب الصاق کے لیے تھی، کان المعنی، تو پھر کلام کا معنی تھا، ان اخبرتنی خبرا ملصقا بقدوم فلان ولا يكون ملصقا بالقدوم، اور یہ خبر ملصق نہیں ہو سکتی قدوم کے ساتھ، الا اذا وقع قدوم، مگر ایک الا اذا وقع قدوم فلان، مگر ایک جب فلاں کا قدوم آنا واقع ہو جائے۔ فإن أخبر بالقدوم خبرا صادقا يحنث المتكلم، پس اگر وہ اس کو فلاں کے آنے کی خبر دے دے، سچی خبر دے دے، تو متکلم حانث ہو جائے گا، وإلا لا، وگرنہ حانث نہ ہوگا۔ بخلاف ما اذا قال، برخلاف اس صورت کے کہ جب کہے ان اخبرتنی ان فلانا قدم، کہ اگر تم نے مجھے خبر دی کہ فلاں آ گیا، فإنه يقع على الصدق والكذب معا، تو یہ کلام واقع ہوگی سچ اور خبر، سچ اور جھوٹ دونوں پر ایک ساتھ واقع ہوگی یہ خبر۔ لأن مقتضى الخبر، اس لیے کہ خبر کا جو مقتضا اور سبب ہے، هو الاطلاق، مقتضا کا، خبر کا جو مقتضا ہے وہ اطلاق ہے، ولا مقتضی للعدول عنہ، اور اس
اطلاق سے اعراض کرنے والا کوئی مقتضی اور سبب نہیں ہے، پہلے مقتضا ہے دوسری مقتضی۔ شارح کہتے ہیں ولا یقال، یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ان تعدیت الاخبار لا یکون الا بالباء، اخبار فعل کا یہ متعدی نہیں کیا جا سکتا سوائے باہی کے ذریعے سے۔ فیکون التقدیر، پھر کلام کے تقدیر یہ ہو جائے گی ان اخبرتنی بان فلانا قدما فکان کالاول، اس لیے یہ عبارت یہ کلام پہلے کلام کی طرح ہو جائے گا، یہ نہ کہا جائے۔ شارح کہتے ہیں لأن نقول، اس لیے کہ ہم جواب میں کہیں گے، یہ جواب جو کہہ رہے ہیں یہ علی سبیل التسلیم ہے۔ تقدیر الباء لا یکفی الا لثلاثۃ المعنی، با کا مقدر کرنا یہ کافی نہیں ہے مگر صرف معنی کے روانی کے لیے ہے، دون تاثیرات الاخر، نہ کہ دوسرے تاثیرات کے لیے۔ ولو قال، اگر کہے شوہر ان خرجت من الدار الا باذنی، اگر تو گھر سے نکلی مگر کہ میری اجازت کے ساتھ ملا ہوا ہو، یشترط تکرار الاذن، تکرار اذن شرط ہوگا لکل خروج، ہر مرتبہ نکلنے کے لیے۔ لأن معناه، اس لیے کہ اس کلام کا معنی یہ ہے ان خرجت من الدار فانت طالق، اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے، الا خروجا ملصقا، سوائے اس نکلنے کے کہ جو نکلنا ملا ہوا ہو، باذن، میرے اجازت کے ساتھ۔ شارح کہتے ہیں وہو نکرۃ موصوفۃ فی الاثبات، یہ خروج دیکھو نکرہ ہے اور موصوفہ ہے صفت عامہ کے ساتھ، مقام اثبات میں ہے، فتعم بعموم صفت، اس لیے صفت عامہ کے اس کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے یہ عام ہو جائے گی۔ فیحرم ما سواہ، اس لیے اجازت کے علاوہ کا نکلنا یہ حرام ہو جائے گا۔ فحیث ما تخرج، اس لیے جب بھی نکلے گی بلا اذن ہی، بغیر اس کی اجازت کے، تکون طالقا، تو اس کو طلاق ہوگی۔ شارح کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ فِيمَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةُ یمین الفور، شاید یہ اس وقت ہے، اس صورت میں ہے کہ جب یمین فور کا قرینہ نہ پایا جائے، او تکون رعایت الباء غالبۃ علیہا، یا یہ کہ یمین فور کا قرینہ تو ہو لیکن با کی رعایت کو اس یمین فور پر غالب کر دیا گیا ہو۔ بخلاف قولہ، برخلاف شوہر کے اس قول کے، الا ان آذن لک کی صورت میں، اے یقول، یعنی شوہر کہتا ہے ان خرجت من الدار، اگر تو گھر سے نکلی، الا ان آذن لک، مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں، فانت طالق، فانه لا یشترط تکرار الاذن فیہ لکل خروج، ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اس صورت میں تکرار اذن شرط نہیں، بل اذا وجد الاذن مرۃ، بلکہ جب ایک مرتبہ اجازت پائی جائے، یکفی لعدم الحنث، تو حانث نہ ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا، لان الباء لیست بموجودۃ فیہ، اس لیے کہ اس صورت میں با موجود نہیں، والاستثناء لیس بمستقیم، اور یہاں استثناء بھی درست نہیں، لان الاذن لا یجانس الخروج، اس لیے کہ یہ اذن یہ خروج کے جنس میں سے نہیں، اس کے افراد سے نہیں، فیکون بمعنی الغایۃ، تو یہ الا غایہ کے معنی میں ہوگی، الا کے، والغایۃ یکفی وجودها مرۃ، اور غایہ کا ایک مرتبہ وجود کافی ہو جاتا ہے، فترتفع حرمت الخروج بوجود الاذن مرۃ، اس لیے ایک مرتبہ کی ایجاد پائے جانے کی وجہ سے نکلنے کا حرام ہونا، یہ حرمت الخروج یہ مرتفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَيُعْتَرَضُ عَلَيْهِ، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے بِأَنَّ تَقْدِيرَ الْغَایَةِ تَکَلُّفٌ، غایہ کو مقدر کرنا یہ تکلف ہے، والاولا، زیادہ اولا اور بہتر یہ تقدیر الباء، با کو مقدر کرنا ہے، فیکون المعنی، پھر کلام کا معنی ہو جائے گا، الا خروجا بان آذن لک، یہ کلام کا معنی ہو جائے گا، فیکون مآلہ و مآل قولہ الا باذن واحدا، تو پھر اس صورت میں اس کلام کا اور الا باذن کا، اس کلام کا مآل اور انجام ایک ہو جائے گا۔ فیشترط تکرار الاذن لکل خروج، اس لیے ہر مرتبہ نکلنے کے لیے تکرار اذن یہ شرط ہو جائے گی۔ او یقال، یا یہ کہا جائے، اعتراض کو دوسرے انداز میں نقل کر رہے ہیں، ان المضارع مع ان، مضارع ان کے ساتھ، بتاویل المصدر، مصدر کی تعویل میں ہے، والمصدر قد یقع حینا، مصدر کبھی کبھی ظرف زمان اور زمانہ واقع ہوتا ہے، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے، آتی کا خفوق النجم، اے وقت خفوق ہی، میں آؤں گا تیرے پاس ستارے کے غروب کے وقت میں، فیکون المعنی، پھر کلام کا معنی یہ ہو جائے گا، لا تخرج وقتاً
الا وقت الاذن، تو کسی بھی وقت نہ نکل مگر اجازت کے وقت. فیجب لکل خروج اذن، اس لیے ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اذن واجب ہو جائے گا، اجازت واجب ہوگی. وأجیب عن الاول، پہلے اعتراض کا تقدیری با کا یہ جواب دیا گیا بأن تقدیر قوله الا خروجا بأن آذن لکی، با کو مقدر مانیں گے پھر کلام کا تقدیر ہو جائے گی الا خروجا بأن آذن لکی کلام مختل، یہ کلام بگڑا ہوا ہے، فاسد ہے. لا يعرف له وجہ الصحہ، اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت معروف نہیں ہے. دوسرے کا جواب وعن الثانی، دوسرے کا جواب دیا بأنه يحنث حينئذ، اگر ہم مصدر کو ظرف کے معنی میں لیں گے تو اس وقت حانث ہو جائے گا. ان خرجت مرتن بلا اذن، اگر وہ بغیر اجازت کے ایک مرتبہ نکل جائے. وعلى التقدیر الاول، اور پہلی صورت میں کہ جب با نہ ہو الا غایہ کے معنی میں ہو، لا يحنث، حانث نہیں ہوتا، تو فلا يحنث بالشک کی، تو شک پڑ گیا اور شک کی وجہ سے حانث نہ ہوگا. پھر اعتراض ہوا آیت کو لے کر کہ آیت میں تو ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اس کا جواب دے رہے ہیں. واما وجوب الاذن لكل دخول فی قوله تعالی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، رہا اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم میں ہر مرتبہ ہر دخول کے لیے اذن کا، اجازت کا واجب ہونا، فمستفاد من القرینۃ العقلیۃ واللفظیہ، تو وہ حاصل ہوا ہے قرینہ عقلیہ اور لفظیہ سے، مستفاد ہے، حاصل ہے. اور قرینہ لفظیہ کیا ہے؟ وہی قولہ تعالی، قرینہ لفظیہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ نبی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. وفی قولہ، یہ الآیہ آیت ہے، وفی قولہ، اور شوہر کے قول انت طالق بمشیۃ اللہ تعالی بمعنی الشرطی، یہ شرط کے معنی میں ہے. فیکون تقدیرہ، تو اس کلام کی تقدیر ہو جائے گی انت طالق ان شاء اللہ تعالی فلا یقع، اس لیے طلاق واقع نہ ہوگی. شارح کہتے ہیں ولا یرید بہذا، مصنف کی اس سے یہ مراد نہیں ہے، وہ یہ مراد نہیں لیتے ان الباء بمعنی الشرطی، کہ با شرط کے معنی میں ہے. لأنہ لم یرد فیہ استعمال، اس لیے کہ با کا شرط کے معنی میں استعمال آیا نہیں ہے، وارد نہیں ہے. بل معنی ہو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان الباء للالصاق علی اصلہا، با اپنے اصل پر الصاق ہی کے لیے ہے. فیکون المعنی، پھر کلام کا معنی ہوگا انت طالق طلاقا ملصقا بمشیۃ اللہ تعالی، تمہیں طلاق ہے ایسی طلاق جو طلاق اللہ کی مشیت سے ملی ہوئی ہے. ولا یکون ملصقا بہا، اور یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ملصق نہیں ہو سکتی الا ان یشاء اللہ تعالی، مگر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو چاہے. وہی لا تعلم قط، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی. فلا یقع الطلاق به، اس لیے اس سے طلاق واقع نہ ہوگی. ولکنہ اعترض علیہ، لیکن اس پر اعتراض کیا گیا بأنہ لما لا یجوز، یہ کیوں ممکن نہیں ہے، لا یجوز ومن لا یمکن ان تکون الباء للسببیت، کہ یہ با سببیت کے لیے ہو. ویکون المعنی، اور کلام کا معنی ہو جائے انت طالق بسبب مشیۃ اللہ تعالی فیقع الطلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی. کما فی قولہ، جیسے کہ شوہر کے قول بعلم اللہ وقدرتہ وامرہ وحکمہ، جیسے ان صورت میں سب صورتوں میں واقع ہو جاتی ہے، باسببیہ ہے. والجواب، جواب یہ ہے ان الاصل فی الطلاق الحظر، طلاق میں اصل ممانعت ہے. فینبغی ان لا یقع، اس لیے مناسب یہ ہے کہ واقع نہ ہو. واما وقوعہ فی علم اللہ تعالی ونحوہ، رہا علم اللہ یا اس جیسے دوسرے الفاظ کی صورت میں جو طلاق واقع ہوتی ہے اس کا واقع ہونا، فلأنہ، یہ اس وجہ سے فلأنہ لم یجع بمعنی ان علم اللہ، اس لیے کہ یہاں ان علم اللہ کے معنی میں آیا نہیں ہے، وہاں ان نہیں آتا. فلا مساغ فیہ الا بجعلہ، اس لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے الا بجعلہ بمعنی سببیت، سوائے اس کے سببیت کے معنی کے بنانے کے، اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. ووقوع طلاق بھی، اور اسے طلاق کے واقع ہونے میں. فتأمل، خدا کے واسطے اس میں کیا کرو، غور کر لو.